غازی یوسف کی ایک سازش اور شطرنج کی پوری بساخ بدل کے رکھ دی۔ صرف اور صرف ایک چال اور الہام تک اس کے رڈار پر آ پہنچی ہے۔ اتنا ہی نہیں، جو شخص واپس آنے کا نام نہیں لے رہا تھا، سیحان نے کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے باپ کی شکل تک نہیں دیکھے گا، وہ سیحان واپس آنے کے لیے تیار ہو گیا۔ آخر غازی یوسف کے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ کیوں غازی یوسف نے لالا جیسے انسان کے ساتھ ہاتھ ملا لیا؟ آخر غازی یوسف ایسی کون سی پلاننگ کر کے بیٹھا ہے جس سے وہ سانپ بھی مار ڈالے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے؟ وہ الہام جو واپس جا چکی تھی، اس کے ساتھ ایسا کیا ہو گیا کہ وہ واپس پاکستان پہنچ گئی؟ کیا الہام کی موت اسے پاکستان تک واپس لے آئی ہے؟ کیا سیحان غازی اس دفعہ اپنے باپ کی شطرنج کی گیم سے الہام کو بچا پائے گا، یا پھر الہام بھی غازی یوسف کی ایک چال کی بھیٹ چڑھ جائے گی؟ یہ جاننے سے پہلے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں۔ جیسے ہی غازی یوسف کو یہ بات پتہ چلی کہ سیحان اب کبھی واپس نہیں آنا چاہتا اور وہ چاہتا ہے کہ الہام سے سب لوگ دور رہیں، اسی وقت غازی یوسف کے دماغ میں بات شروع ہو گئی۔ اسے سمجھ آ گئی کہ اب سیحان کو واپس کس طرح سے لانا ہے، کیونکہ غازی یوسف جانتا تھا کہ سیحان کی صرف اور صرف ایک ہی کمزوری ہے، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایلف ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ غازی یوسف کو یہ بھی پتا چل گیا کہ الہام واپس اپنے ملک جا چکی ہے، اور یہ جاننا کوئی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ غازی یوسف اپنے شکار کو یوں اکیلے واپس جانے دے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے غازی یوسف نے ایک بہت بڑی سازش کھیلی۔ اس کی پلاننگ تھی کہ وہ سیحان کو بھی واپس لے کر آئے گا اور الہام کو بھی واپس لائے گا۔ الہام کا کام تمام ہوگا اور سیحان ساری زندگی اپنے باپ کے ساتھ رہے گا، بلکہ اس کے کاموں میں اس کا ساتھ تک دے گا۔ اسی لیے غازی یوسف نے سب سے پہلا آرڈر زکریا کو دیا اور زکریا سے کہا کہ جا کر لالا سے کہو کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ زکریا بھاگتا ہوا لالا کے پاس پہنچا اور لالا سے کہا کہ تمہاری برسوں کی خواہش پوری ہونے جا رہی ہے، یہ آخری موقع ہے تمہارے پاس، اگر تم غازی یوسف سے ملو گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ دوستی دوبارہ سے شروع ہو جائے۔ یہ سن کر لالا بھی غازی یوسف سے ملنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ جیسے ہی لالا غازی یوسف کے سامنے آئے گا تو تب غازی یوسف لالا سے کہے گا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ دشمنی یہیں پر ختم ہو جائے، کیونکہ اب ہم اس دشمنی کو بڑھا کر کچھ اچھا حاصل نہیں کریں گے۔ ہماری دشمنی بہت پہلے شروع ہوئی تھی اور یہ دشمنی اب اس زمین پر ختم ہو جائے گی۔ میں تمہیں غازی یوسف خود اپنا ڈریم پروجیکٹ دے رہا ہوں لالا، یہ ڈریم پروجیکٹ تمہارا بھی تھا، اسی لیے تو تم ناک لگا کر بیٹھے تھے۔ اتنا ہی نہیں، تم نے مریم کو اپنی بہن تک بنا لیا، لیکن افسوس وہ میری سمدن نکلی۔ اس کی بیٹی نے میرے بیٹے سے شادی کر لی اور وہ جائیداد میرے بیٹے کے حصے میں آ گئی۔ اس لیے اب کچھ بھی ہو جاتا، وہاں پر میرا ڈریم پروجیکٹ بن سکتا تھا، لیکن میں یہ نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ دشمنی ختم ہو جائے۔ میں ان پیپرز پر دستخط کر کے وہ پراپرٹی تمہارے حوالے کر دوں گا لالا، اور اس کے بعد ہماری یہ دشمنی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ لالا، اب تمہارا لیول یہاں سے یہاں پہنچ گیا ہے، کیونکہ تمہیں غازی یوسف کا ڈریم پروجیکٹ ملا ہے۔ لالا کہے گا کہ ٹھیک ہے، اگر تم ایسا کرنے کے لیے تیار ہو غازی یوسف تو ٹھیک ہے، میں بھی اس دشمنی کو بھول جاؤں گا۔ جس کے بعد غازی یوسف ان پیپرز پر سائن کرے گا اور کھڑا ہو کر لالا سے ملے گا اور کہے گا کہ لالا، آج سے غازی یوسف کا ڈریم پروجیکٹ تمہارے حوالے ہوا، یہ پراپرٹی اب تمہارے نام ہے، اب تم جو چاہو اس کے ساتھ کرو، اور آئندہ نہ تم میرے راستے میں آؤ گے اور نہ میں تمہارے راستے میں آؤں گا۔ ہمارے راستے یہیں سے جدا ہو گئے ہیں اور ہماری دشمنی بھی یہیں پر ختم ہو گئی ہے۔ یہ سننے کے بعد لالا کہے گا کہ ٹھیک ہے، مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، اچھا ہوا کہ تم نے یہ جائیداد پہلے ہی میرے نام کر دی، ورنہ میں تو تمہاری جان لے کر یہ جائیداد حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن اب جب تم نے خود اپنے ہاتھوں سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے تو میں اس کو پیچھے نہیں چھوڑوں گا۔ جس کے بعد لالا پیپرز اٹھائے گا اور وہاں سے نکل جائے گا۔ زکریا کہے گا کہ سر، یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنا ڈریم پروجیکٹ کیسے اس شخص کے حوالے کر دیا؟ غازی یوسف کہے گا کہ یہی تو دماغ کا کھیل ہے زکریا، اسی لیے تو آج میں اس کرسی پر ہوں اور تم میرے پیچھے کھڑے ہو، کیونکہ تمہارے پاس دماغ کی کمی ہے۔ میں وہ دیکھ سکتا ہوں جو تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان سب کے پیچھے میری کیا چال ہے۔ بس تم تماشا دیکھتے جاؤ، ایک طرف یہ دشمنی ختم ہو گئی ہے، دوسری طرف الہام اس کیس سے پیچھے ہٹ کر دوسرے کیس پر لگ جائے گی، اور رہے سیحان تو وہ واپس ضرور آئے گا، ہمیں اپنے آدمیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب تم دیکھتے جاؤ کہ اب میں کرتا کیا ہوں۔ زکریا کہے گا کہ اتنا بڑا فیصلہ لینے سے پہلے آپ کو ایک دفعہ سیحان بابا سے ضرور پوچھ لینا چاہیے تھا۔ غازی یوسف کہے گا کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ یہاں پر آ کر کچھ بھی ایسا کرنے کی کوشش کرے گا،
वो इन मामलात में पड़ेगा ही नहीं, इसलिए मैं अपने बेटे को अच्छे तरीके से जानता हूँ। ज़करिया, सिहान अब कभी इस चक्कर में वापस नहीं आएगा। इल्हाम को ये इत्तला पहुँचा दो कि उसकी माँ की प्रॉपर्टी बेच दी गई है। इल्हाम को जैसे ही ये न्यूज़ मिलेगी तो इल्हाम जाने की बजाय वापस आ जाएगी और पाकिस्तान में सीधा अपनी माँ के रेस्टोरेंट पे पहुंचकर वीडियो बनाना शुरू कर देगी और कहेगी कि मैं इल्हाम हुसैन, दरअसल मैं एक तुर्की में बहुत बड़ी क्राइम रिपोर्टर हूँ और मैं यहाँ पर अपनी बहन के केस के सिलसिले में आई थी, लेकिन ये जायदाद जो आज बिक गई है ये मेरी माँ की प्रॉपर्टी है और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि एक वारिस के होते हुए कोई किसी की प्रॉपर्टी कैसे बेच सकता है। असल में इसकी वारिस मैं हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये प्रॉपर्टी का केस जो भी चल रहा है इसी वक्त खत्म हो जाए और ये प्रॉपर्टी मेरे पास वापस आनी चाहिए, क्योंकि ना तो मेरी माँ इस प्रॉपर्टी को बेचना चाहती थी और ना ही मैं अपनी माँ की प्रॉपर्टी को बेचूंगी और ये प्रॉपर्टी मेरी फैमिली से बिलोंग करती है। इसलिए कोई भी कोर्ट, कोई भी अदालत, कोई भी लॉ एक लीगल वारिस के होते हुए किसी तीसरे को ये अथॉरिटी नहीं देता कि वो इस जगह को बेच सके। इसलिए मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि ये प्रोसेस जल्द से जल्द रोका जाए। जैसे ही वीडियो अपलोड होगी उसी वक्त वो वीडियो वायरल हो जाएगी। पता नहीं इन लोगों की वीडियोस कैसे इतनी जल्दी वायरल हो जाती हैं और देखते देखते वजीर तक वो वीडियो पहुंच जाएगी। वजीर जैसे ही वीडियो देखेगा तो भागता हुआ रानिया और सहान के पास आएगा और कहेगा कि आपा ये वीडियो देखे, इल्हाम बाजी ये वीडियो बना कर गई हैं और वो वापस हैं, पाकिस्तान आ गई हैं, वो तो कहीं गई ही नहीं। जैसे ही सिहान वो वीडियो देखेगा तो वो समझ जाएगा कि ये काम उसके बाप का है, जिसके बाद सिहान अपना बैग पैक करेगा और वापस जाने के लिए तैयार हो जाएगा। सिहान वजीर और रानिया से कहेगा कि मैं तुम लोगों की मदद के लिए वापस जरूर आऊंगा, लेकिन अभी मुझे इल्हाम की मदद करनी होगी, उसकी जान खतरे में है। वो जिन चक्रों में पड़ रही है वो ये नहीं जानती कि उसे कितनी बड़ी सजा मिल सकती है, इसलिए मुझे उसे जाकर बचाना होगा। जिसके बाद सिहान वहां से निकल जाएगा और सीधा घर आएगा। गाजी यूसुफ सिहान को अपने सामने देखकर हैरान हो जाएंगे और कहेंगे कि सिहान तुम, और तब सिहान कहेगा कि आपने बहुत गलत किया, पहले आपने एलिफ की जान ले ली और अब आप इल्हाम के पीछे पड़ चुके हैं। आपने ये भी नहीं सोचा कि वो जायदाद, वो प्रॉपर्टी, वो रेस्टोरेंट मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और आपने उसको लाला के हवाले कर दिया। गाजी यूसुफ कहेगा कि मैंने तुमसे कितनी ज्यादा बात करने की कोशिश की लेकिन तुमने कोई बात नहीं सुनी, तो मैं क्या करता, मैंने उस प्रॉपर्टी का क्या करना था, तुम तो कभी वापस आने के लिए नहीं गए थे, इसलिए मैंने सोचा कि वो प्रॉपर्टी मैं खुद ही बेच देता हूँ। अब मेरे पास उस प्रॉपर्टी के कोई पेपर्स नहीं है, जो कुछ था वो लाला के हवाले कर दिया है मैंने और इस दुश्मनी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। वो हमेशा से उस प्रॉपर्टी के ही पीछे था, इसीलिए उसने मरियम को भी अपनी बहन बनाया था। ये सच जानने के बाद सिहान कहेगा कि आपको लगता है कि इल्हाम को उससे खतरा है, और तब गाजी यूसुफ कहेगा कि 100% इल्हाम को उससे खतरा है, क्योंकि लाला को जैसे ही पता चलेगा कि एक लड़की अब उसकी वारिस बनकर आ गई है तो वो जरूर इल्हाम को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करेगा। जिसके बाद सिहान भागता हुआ इल्हाम के रेस्टोरेंट पहुंच जाएगा और इल्हाम से कहेगा कि तुम क्यों वापस आई हो, तुम तो चली गई थी ना, तुम्हें क्या जरूरत थी ये सब कुछ करने की, तुम जानती हो कि तुम्हारी जान खतरे में है, फिर तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो, अभी तो तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ एक ही दुश्मन था और अब तुमने एक और दुश्मन बना लिया है। इल्हाम कहेगी कि मेरी माँ की प्रॉपर्टी बेची जा रही थी और मैं चुप करके बैठी रहती, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। एक लीगल वारिस के होते हुए किसी में इतनी ताकत नहीं है कि वो इस प्रॉपर्टी को बेच सके, मैं इस प्रॉपर्टी को वापस लेकर ही रहूंगी। इल्हाम सिहान को साफ इनकार कर देगी। सिहान के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचेगा और वो है गाजी यूसुफ। इल्हाम कहेगी कि ठीक है, मैं वापस चली जाऊंगी अगर वो प्रॉपर्टी दोबारा से मेरे नाम हो जाए, अपने पापा से कहो कि वो प्रॉपर्टी मेरे नाम करे। जिसके बाद सिहान जाएगा और सीधा गाजी यूसुफ से कहेगा कि मुझे आपसे सिर्फ और सिर्फ एक मदद चाहिए, मुझे वो प्रॉपर्टी वापस चाहिए बाबा, आप कुछ भी करें लेकिन लाला से आपको वो प्रॉपर्टी वापस लेकर ही देनी पड़ेगी, क्योंकि मैं वो प्रॉपर्टी लाला के हवाले होने नहीं दूंगा। गाजी यूसुफ कहेगा कि ये नामुमकिन है, मैं लाला को दी गई चीज वापस नहीं ले सकता, हाँ अगर तुम कोशिश करना चाहो तो तुम जो कुछ करना कर सकते हो, ज़करिया तुम्हारे साथ है, लेकिन मैं इन चक्कर में नहीं पड़ूंगा, तुम्हें खुद ही अब सिहान आगे होकर लाला से वो प्रॉपर्टी लेनी होगी। इतना ही नहीं बल्कि लाला को भी पता चल जाएगा कि किसी लड़की ने वीडियो बनाकर अपलोड की है और तब लाला कहेगा कि ये क्या हो रहा है, पहले वो मरियम की प्रॉपर्टी थी, फिर उसकी बेटी आ गई, अब ये तीसरी लड़की कौन है, और तब उसे बताया जाएगा कि तीसरी लड़की उसी एलिफ की बहन है जो कि अब वापस आ चुकी है। और जिसके बाद लाला कहेगा कि मैं अब इस प्रॉपर्टी को अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा, जाओ जाकर अपने गुंडे लेकर जाओ और उस इल्हाम को उठा कर ले आओ, क्योंकि अब मैं ये प्रॉपर्टी किसी भी सूरत में उस इल्हाम को या फिर गाजी यूसुफ को वापस नहीं करूंगा। जिसके बाद लाला अपने बंदे भेजेगा और जैसे ही
الہام انہیں نظر آئے گی تو وہ الہام پر گن تان لیں گے۔ الہام پہلے ڈر جائے گی اور سمجھ جائے گی کہ یہ کام غازی یوسف کا ہے، لیکن بعد میں اسے پتہ چلے گا کہ یہ کام غازی یوسف کا نہیں بلکہ لالا کا ہے، اور تبھی وہ گنڈے الہام کو اٹھا کر لالا کے پاس پہنچ جائیں گے۔ لالا الہام سے کہے گا کہ بس بہت ہو گیا، یہ پراپرٹی میرے نام ہو چکی ہے اور میں کسی بھی صورت یہ پراپرٹی اب تمہیں نہیں دوں گا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم اپنی جان بچا کر یہاں سے بھاگ جاؤ، ورنہ پہلی بہن تو تمہاری مر ہی چکی ہے، اب تمہاری موت میرے ہاتھ سے ہو جائے گی۔ مجھے لگتا ہے کہ ساری کی ساری سازش غازی یوسف کی تھی۔ غازی یوسف خود اپنے ہاتھ سے الہام کو نہیں مارنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر الہام کو کچھ ہوا تو سیحان کسی کو زندہ نہیں چھوڑے گا، اس لیے غازی یوسف نے یہ تکڑم لڑائی اور جائیداد لالا کے نام کر دی۔ اب لالا الہام کا دشمن آٹومیٹکلی بن چکا ہے، اور لالا الہام سے اب اپنی پراپرٹی ہتھیانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، الہام کو مار بھی سکتا ہے، اس لیے غازی یوسف کو اب کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ اور رہا سیحان، جو ساری زندگی اپنے باپ کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا، وہ بھی یہ نیوز سن کر بھاگتا ہوا اپنے باپ کے پاس آ گیا اور مدد مانگنے کے لیے تیار ہو گیا۔ آخر کار غازی یوسف کا نشانہ پورے تیر پر لگا ہے۔ اب جیسے ہی سیحان کو یہ خبر ہوگی کہ لالا کے آدمیوں نے الہام کو اٹھا لیا ہے، تب سیحان نہ صرف گن اٹھا لے گا بلکہ زکریا کو لے کر الہام کو بچانے کے لیے پہنچ جائے گا، جہاں مجھے لگتا ہے کہ نہ صرف سیحان لالا کی جان لے گا بلکہ الہام کو بھی اپنے ساتھ بچا کر واپس لے آئے گا۔ جو شخص ان چکروں میں پڑنا ہی نہیں چاہتا تھا، آخر غازی یوسف کی ایک سازش نے سیحان کو اس دلدل میں دوبارہ سے گھسیٹ لیا ہے، اور اب سیحان الہام کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، وہ لالا کی جان تک لے سکتا ہے۔ رہا لالا تو وہ بھی مریم کا بھائی اور ایلف کا ماموں بننے کا صرف اور صرف ڈرامہ کر رہا تھا، اسے صرف اور صرف اس بات کی تکلیف تھی کہ کہیں غازی یوسف وہ جائیداد ہتھیا نہ لے، اور جب اسے پتا چل گیا کہ اب سب لوگ مر چکے ہیں اور جائیداد بھی اس کے نام ہو چکی ہے تو اس نے کسی چیز کا لحاظ کیے بغیر الہام کو اٹھوا لیا۔ مجھے لگتا ہے کہ لالا کی موت اب سیحان کے ہاتھوں پر ہی لکھی ہوئی ہے، اور بہت جلد غازی یوسف خود اپنے منہ سے ایلف کی موت کا قصور ایکسیپٹ کرے گا، جس کے بعد ہو سکتا ہے کہ سیحان اور الہام مل کر غازی یوسف کو بھی اریسٹ کروا دے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔